أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ آیت نمبر 5 سورہ نساء کی۔ دیکھیں، میں نے کہا تھا حقوق کا سلسلہ ہے سورہ نساء میں۔ پہلی آیت میں عموم کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ سے ڈرو اور حقوق کا خیال رکھو، چاہے وہ رشتہ داری ہو، جو بھی ہو اس کا خیال رکھیں۔ پھر حقوق کے سلسلے میں سب سے پہلے یتیم کے مسئلے کو بیان فرمایا، کیونکہ کمزور ہے معاشرے کے اندر اور مطلب رحم و کرم کا مستحق ہے، تو سب سے پہلے توجہ کا مرکز اس کو بنایا ہے۔ یتیم 10 آیتیں ہیں یتیم کے حقوق سے متعلق۔ اب یہ آیت نمبر 5 کے اندر اللہ نے عام مسئلہ بیان فرمایا کہ تمہارے اپنے بچے ہیں، تمہارے گھر کے اندر تمہاری خواتین ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، تو فرمایا چھوٹے بچوں کو مال ایک دم حوالے مت کرو، بس ان کی ضروریات پر نظر رکھو، ان کی ضروریات کو بہتر طریقے سے پورا کرو، لیکن مال اٹھا کے دے دیا، اب وہ مطالبہ کر رہے اٹھا کے دے رہے مال، اس سے یہ ہے کہ بہت نقصان ہو جائے گا، اس کا بھی خیال رکھو۔ اسی طریقے سے اگر تم یتیم کے مال کے ذمہ دار بنائے گئے ہو، چچا تھے، گھر کے ذمہ دار تھے، کوئی بڑے تھے، ان کے والد کا انتقال ہوا، اب انتقال کے بعد مال کا ذمہ آپ ان کے نگران ہو، ذمہ دار ہو، تو ان کے مال ان کے حوالے نہیں کرو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو ان کے مال میں سے، لیکن یہ نہیں کہ مال اٹھا کے ان کے حوالے کر دو، اس سے نقصان ہو جائے گا۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور مت دو بے وقوفوں کو۔ سفہا جمع ہے سفیہ کی، سفیہ کہتے ہیں بے وقوف کو۔ بے وقوف کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے نفع نقصان کو نہ سمجھے۔ عقل مند کی تعریف کیا ہے؟ عقل مند کہتے ہیں اس کو جو نفع نقصان کو سمجھے۔ اب بڑا مسئلہ آج کے لیے کہ نفع نقصان کس کو کہتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ مشرک آدمی کہتے ہیں نہیں میرا نفع اس میں، میرے ابو کا دین ہے، میرے وہ گھر کا تو نفع نقصان۔ جو حقیقت میں انصاف پسند طبقہ جس کو نفع نقصان کہے، معاشرے میں انصاف، کاروبار کی دنیا میں ہے۔ اب کاروبار کی دنیا میں تو آدمی فائدہ اس کو کہتے ہیں بس مجھے مال ملنا چاہیے، غلط طریقے سے ملے، صحیح طریقے سے ملے، مال جمع ہو جائے۔ اب جتنے ہمارے سرکاری اداروں میں لوگ بیٹھے ہیں، یہ جو رشوتیں لے رہے وہ تو کہتے ہیں وہ ہمارا حق ہے، باقاعدہ اپنا حق سمجھ کے لیتے ہیں، وہ تو نفع نقصان نہیں ہوا نا، وہ تو ہے ہی غلط۔ تو نفع نقصان کس کو کہتے ہیں، یہ اصول یاد رکھیں ہمیشہ۔ جس کو میں کہہ رہا ہوں یہ نفع نقصان، جس کو انصاف پسند طبقہ، اس فیلڈ کا ماہر ہو، اس فیلڈ کی سمجھ رکھنے والا ہو، وہ کہیں۔ اب اگر مسئلہ دین کا ہے ظاہر بات ہے علماء مفتی حضرات کہیں گے، اور اگر مسئلہ دنیا کا ہے تو کم از کم وہ طبقہ جو اس فیلڈ کے ماہر ہے، وہ لوگ یہ پسند کہے کہ یہ نفع ہے یہ نقصان ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بات سمجھا رہے کہ بے وقوف مت دو بے وقوفوں کو، اموالکم اپنے مال، التی جعل اللہ لکم قیاما، جن مالوں کو اللہ نے تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا، مال ہے تم نے محنت کی۔ اور دیکھیں یہ اصول یاد رکھیں، جو چیز بغیر محنت کے ملتی ہے نا اس کی قدر دل میں نہیں ہوتی۔ بغیر محنت، آپ نے محنت کی، خون پسینہ ایک کیا، رات دن لگے رہے، آپ نے پیسہ کمایا، اس کے پیچھے آپ کی محنت ہے، آپ کی سوچ ہے، اور وہی مال آپ کے بچوں کے ہاتھ میں آ جائے بغیر محنت، آپ دیکھیں اتنے بگڑ جائیں گے، وہ عادتیں اتنی خراب ہو جائیں گی، مطلب وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہیں گے۔ تعیش میں اچھی گاڑیاں رکھنا، اچھے موبائل رکھنا، پھر یہ تعیش میں ادھر ادھر پھرنا، کبھی وہاں پھر رہے اس ہوٹل میں، کبھی ادھر پھر رہے، لوگوں کو خوش کر رہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا جس مال کو اللہ نے تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا ہے وہ مال تم اپنے ناسمجھ بچوں کو مت دو، ان کے حوالے مت کرو، وارزقوہم، اور ان کو کھلاؤ، بہترین صاف ستھرا کھلاؤ۔ کھلانے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بہت زیادہ تعیش کی طرف انسان، اچھی چیز کا ہے، اگر اللہ نے نعمت دی، بہت اللہ کی نعمت کو،
لیکن تعیش الگ چیز ہے، تعیش سے بچنا چاہیے۔ وَاكْسُوهُمْ، اور ان کو پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو ان سے بات بھلی بات کہو، ان سے بولو تمہارا مال ہے، تمہارے لیے میں نے کمایا ہے، تمہیں ملے گا یہ مال۔ لیکن ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، وقت سے پہلے جو بالغ بننے کی کوشش کرتا ہے نقصان ہو جاتا ہے، وقت سے پہلے انسان فیصلے کرتا ہے نقصان ہو جاتا ہے۔ اب آج کل تو یہ انگریزی تعلیم نے دماغ کو اتنا خراب کر دیا ہے نا کہ محنت ساری والد نے کی، فیکٹری اس نے لگائی، یہ جا کر کے پتہ نہیں کہاں سے ڈگری لے لے گا، لڑکیوں کے ساتھ پھرتا رہے گا، دوستوں کے ساتھ پھرتا رہے گا، ڈگری لے لے گا، والد کو کہے گا یہ بیوقوف ہے، اس کو تو انگریزی بھی نہیں آتی، اس کو تو کمپیوٹر بھی نہیں آتا، اس کو تو دنیا کی یہ چیزیں بھی نہیں، اس کو وہ اپنی دنیا میں بالکل مدہوش ہوتا ہے، جیسے وہ یہ نشائی ہیروئنچی نہیں ہے، یہ اپنی دنیا میں گم ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سرکل یہ ہے، بس مجھے نشہ مل گیا وقت پہ، میں اپنا پھر رہا ہوں، یہ میری دنیا ہے۔ یہ جو بچے ہمارے ناسمجھ ہیں نا، چاہے وہ جتنی بڑی ڈگری لے لیں، ان کا تجربہ نہیں ہوتا، ان کو سمجھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلیل، آپ نے بزنس کے سارے اصول پڑھ لیے، کتاب میں یہ پڑھا، یوں کرنا چاہیے، یہ اپنی جگہ ہے، میدان میں آؤ گے نا پھر پتہ لگے گا۔ سلیل مجربا ولا تسأل الحکیمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تجربہ کار سے پوچھو، دانا سے نہ پوچھو، اس نے فلسفے پڑھے، اس سے مت پوچھو، تجربہ کار سے پوچھو۔ تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے آج کل عام، کہ یہ بچے، کتنے دوستوں کو میں نے دیکھا فیکٹریوں میں، بچے باہر لندن سے، آسٹریلیا سے، کینیڈا سے پڑھ کے آ گئے، سیٹوں پہ بیٹھ گئے، ایک اچھا ماحول تھا، ملازمین خوش تھے، ایک سکون کا ماحول تھا، سسٹم چلتا تھا، انہوں نے آ کے نہیں اس کو کمپیوٹرائز یوں کرو، اس کو یوں کرو، یوں، وہ پورا بگاڑ کے رکھ دیا، اتار چڑھاؤ کر بیڑا غرق کر دیا۔ تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اس لیے وہ سمجھدار لوگ کیا کرتے، اپنے بچوں کو جب تعلیم دے دیتے نا، کچھ سال ان کو کہاں رکھتے، کہیں اور کہتے تم کام کر کے تجربہ حاصل کر لو، پھر آؤ سیٹ پہ بیٹھو۔ ایک دم اپنی، وہ تو کہتے میرے ابو کی سیٹ ہے، تو میرا اپنا وہ ہے۔ ہمارے علمی دنیا میں بھی وہ کیا کرتے، تجربہ کراتے رہتے، کہتے ایک دم ان کو پڑھاؤ تاکہ اس کو قدر آ جائے، وہ وقت سے پہلے محنت کی نہیں ہے، سیٹ پہ بیٹھ کے نقصان پہنچا دیتے۔ تو یہ ایک اہم دیکھیں نا، پہلی آیت یہ فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اب اس میں دونوں آ جاتے ہیں، اگر تمہارا اپنا مال ہے اور اپنے بچے ہیں، چھوٹے ہیں ابھی، خواتین ہیں، مت سارا حوالے مت کرو، طریقے سے دو، اس کے لیے مناسب طریقے اختیار کرو، اور اگر یتیم بچے تمہارے زیر کفالت ہے تو تب بھی وہ یوں سمجھو کہ میرا اپنا مال ہے، یہ میرا بچہ ہے، مال مت دو اس کو، نقصان نہ کر دے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور مت دو تم بے وقوفوں کو، ناسمجھوں کو اپنے مال، جن مالوں کو اللہ نے تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، وَارْزُقُوهُمْ، اور ان کو کھلاؤ، فیہا، ان مالوں میں، وَاكْسُوهُمْ، اور ان کو پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو ان سے بات بھلی، اچھی بات، تمہارا مال ہے، تمہارے لیے میں نے یہ محنت کی ہے، تمہیں ہی ملے گا، لیکن وقت کا انتظار کرو، تمہیں جو چاہیے وہ تمہیں ملے گا۔ لیکن یہ کہ میں تمہارا، بعض بچے ہوتے ہیں ماں باپ سے کہتے ہیں مال دے دو مجھے، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، فلاں کام کرنا چاہتا ہوں۔ اب ہوتا یہ وقت سے پہلے کبھی ادھر پارٹنرشپ کی، کبھی ادھر پارٹنرشپ کی، مال اٹھا کے سارا اڑا دیا، ادھر نقصان ہو گیا، ادھر نقصان ہو گیا، وہ تعیش میں، عیاشیوں میں خوش کرتے رہے تو میرا پارٹنر ہے، میرا دوست ہے، تو یہ نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ آیت نمبر 5 کا ہو گیا۔ چھٹی آیت یہ ہے کہ ان مالوں کو، اگر تمہارے زیر کفالت کوئی یتیم بچہ ہے تو کب، اگر اس کی امانت آپ کے پاس ہے تو کب یہ مال ان کے حوالے کرنا چاہیے، اس سے متعلق ہے، اس کو انشاءاللہ کل پڑھ لیں۔